اس نے کہا یا حضور تسی آج معافی دے دیو اگوں میں نہ چھڑے سے سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا اتھے کبھی ہے کیمرے ہوندے نا ویڈیو بنیا کہ وڈے سارے قد دا بندہ بلڈ پریشر دا مریض دیکھے کھڑ کا بادشاہ جنوں اگے کسے نو وڈے ہیں ہون سارے کٹھے ہیں سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہے ہیں کتے نو لے آ رہے ہیں کی لکھیا نے کر لینا حساب جدہ کتے ویکھیا نبی یہودی چھکے اپنے پاس کتا جائے نبی والے پاسے یہودی نو پہ گیا فکر اگے کسے یعنی نو بڑے یہ سرکار ال پہ سدھا ہوتا ہے اے جنے بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لے مر جانے یاد یہودی اپنے والے پاسے کھچے کتا نبی آ جائے یہودی سوچے بھی اگے تا وڈیا نا سائیں اور ہونے نبی آل جاندہ پیا جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہاں کول ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی میں نے قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ میں نے کسے روایت وچ دکھایا نا بینا رل کے بھی کسے نے چاقو مارے میں مذہب چھوڑ دے سا تے وقت بہن نو کٹن نال تا بندہ بہادر نہیں نہ بندا یہودی اپنے پاسے چکے کتا نبی آ جائے پاک نبی نے کتے دی بے قراری بے چینی بے تابی نو ڈٹھا فرمایا یہودی نو چھوڑ دے یہودی چھڑیا کتا دوڑ کے پاک نبی کو کھنڈا سرکار فرمایا اور سر چاہے نا کتے سر چاہے انہاں تو بڑے سرکار فرمایا کیوں اسے کہ جی وڈڑے ہیں سرکار فرمایا کیوں اسے کہ جی میری زبان تسی سمجھتے پہ ہو نا تو جی تسی مہربانی کرو انہاں دی زبان دیو تو میں ہونے دسنا نبی اشارہ کیتا کتے نو زبان ملی انسانہ والی پریشان نہیں ہونا میرا وہ نبی ہے جڑا پتھران کلمہ پڑھا دیتا ہے نبی فرمایا ہوندہ سنن کیوں وڈے کتا دا جناب تسی فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جینا میں مولا اس دا علی مولا نبی فرمایا بالکل اچھا کتا دا انصاف تو ساڑے تھا جے تسی میرے مولا تے علی بھی میرا مولا تے جے علی میرا مولا ہوئے ایک گلی میری چکدرن چگلیاں تے گلے علی دے کرن میں برداشت کر سکنا اب اس روایت کا کوئی وجود ان کی اپنی کتابوں میں بھی کوئی وجود نہیں سارا مذہب جھوٹ پر ہے آواز پہ آن دیئے سارا مذہب کس پر ہے آواز آنے پر آواز آ رہی ہے بھلے پیچھے شیطان ہی آواز کر رہا ہو اپنی کسی کتاب سے بھی اس جھوٹی یہودی کتے کی روایت کا ثبوت نہیں دے سکتے لیکن چھوڑیے اب سوال سنیے یہ ان کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن جب ہم شیعہ سنی دونوں کتابوں کو دونوں مذہب کی تاریخی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے تو مدینے کا امیر کس کو بنا کر گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو مدینے کا والی اپنا نائب اپنا خلیفہ اپنا جانشین حضرت عمر مدینے میں حضرت علی کو بنا کر جا رہے ہیں خود چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر حضرت علی سے دشمنی بھی رکھتے ہوں اور اپنے دشمن کو اپنی خلافت کا سٹیج بھی دے کر جا رہے ہوں یہ کیسے ممکن ہے اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید کر دیے جاتے اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید ہو جاتے یا تبھی موت مر جاتے تو مسلمانوں کا مستقل خلیفہ کون بنتا
حضرت علی، کیونکہ حضرت علی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا اپنی جگہ پر بٹھا کر جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تم یہ دعویٰ کرو کہ عمر علی کے دشمن تھے، عمر علی کے دشمن تھے، اور دوسری طرف یہی عمر اسی علی کو رضی اللہ عنہما اپنے بعد مسلمانوں کا والی اور خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ اس سوال پہ غور کیجئے اور اپنے ذاکروں سے اس کا جواب لیجئے۔ جب حضرت عمر نے حضرت علی کو امیر مدینہ بنایا اور خود بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے، دوسرا سوال اسی سوال پہ، تو تمہارے عقیدے کے مطابق عمر غاصب تھے نا، حضرت علی کا حق چھینا تھا انہوں نے، تو حضرت علی کے لیے اس سے بڑا سنہری موقع اور کیا ہوتا کہ جس نے اس کا حق چھینا ہے وہ غلطی سے اس کو اس کرسی پہ بٹھا کے چلا گیا اور خود آؤٹ آف مدینہ ہے، باہر ہے، تو حضرت علی نے حضرت عمر کا تختہ کیوں نہیں الٹا؟ حضرت علی نے حضرت عمر کی حکومت کا تختہ کیوں نہیں الٹا، اور کیوں لوگوں کو نہیں بتایا کہ اس نے غصب کیا تھا اور اب میرے پاس یہ خلافت دوبارہ آ گئی ہے، اب خلیفہ بلا فصل میں ہی ہوں اور میں یہ حکومت واپس عمر کو نہیں دیتا؟ بلکہ جب حضرت عمر واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا وہ تمام امور خلافت حضرت عمر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دو سوال ہیں، اگر حضرت عمر علی کے دشمن تو علی کو کیوں امیر مدینہ بنایا، اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا یہ سمجھتے تھے کہ عمر غاصب ہے تو عمر کے آنے پر یہ خلافت ساری دوبارہ اس کے حوالے کیوں کر دی؟ ایک اور سوال پہ غور کیجئے، اے عقل مند انسانوں، شیعہ مذہب میں سجدہ کرتے ہوئے 8 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ شیعہ کے علماء کہتے ہیں، نمبر 1 ماتھا، نمبر 2 ناک، 3 چاپ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، یہ 8 اعضاء ضروری ہیں کہ یہ سجدہ، اس پر سجدہ کیا جائے۔ شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ حر العاملی کی جلد نمبر 3 صفحہ 598 میں ہے، اور اسی طرح شیعہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اس چیز پہ کرنا واجب ہے جو نہ کھائی جا سکے نہ پہنی جا سکے، اسی لیے اپنے ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی رکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی مٹی کو صرف ماتھے کے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ تمہارے مذہب میں حکم کتنا ہے؟ 8 چیزوں پہ سجدہ کرنے کا، تو کربلا کی مٹی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، ان سب کے نیچے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ صرف ماتھے کے نیچے اس کربلائی مٹی کو کیوں رکھتے ہو؟ صرف ماتھا خاص کرنے کی دلیل اپنے مذہب کی کسی کتاب سے دے دو، اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور سوال، تو اسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں لکھا ہے، اور بھی بہت سی روایات شیعہ ہیں، کہ جب ہمارا 12واں امام محمد بن حسن العسکری جو آخر زمانے میں اپنی غار سے باہر نکلیں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ سوال پہ غور کرنا، محمد بن حسن العسکری امام غائب نمبر 12 جب یہ باہر آئیں گے آخر زمانہ میں اور حکومت کریں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت ہے جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ شریعت تو آئے ہے، شریعت ہی وہ ہے، دین محمد وہ دین ہے جس کے آنے کے بعد پچھلے سارے ادیان منسوخ ہو گئے ہیں۔ تو امام نمبر 12 محمد بن حسن العسکری جب آئیں گے حکومت کریں گے تو وہ دین محمد کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت محمدیہ کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت داؤد کو کیوں نافذ کریں گے؟ سب سے کامل شریعت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جائیے اس سوال کو دلوں میں بٹھائیے اور ان سے پوچھئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتے ہوئے 12ویں امام صاحب شریعت داؤدی کو کیوں نافذ کریں گے؟ ایک اور سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں ان سب کا حمل ان کی ماؤں کے پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے 12 ائمہ ہیں ان سب کا حمل ہماری ائمہ کی والداؤں کے پیٹ میں نہیں ہوا بلکہ پہلو میں ہوا، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ماں کی شرمگاہ کی سے باہر نکلنے کی بجائے یہ ماں کی ران سے پیدا ہوئے، اور یہ عقیدہ منتہی الاعمال صفحہ 325 پر موجود ہے۔ مسعودی نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ کے صفحہ نمبر 196 پر بھی یہ عقیدہ لکھا ہے
کہ ہمارے جتنے ائمہ تھے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں، ماں کے پہلو میں تھے، اور پیدا ہوتے ہوئے ماں کی شرمگاہ کی بجائے ماں کی ران سے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ائمہ سے افضل نہیں ہیں؟ جب اللہ کے نبی اتنی عظمتوں والے ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات کے سردار ہیں، امام ہیں، تو پھر بتائیے اگر یہ فضیلت ہے ائمہ کی کہ وہ پیٹ کی بجائے پہلو میں ان کا حمل ہوا اور ماں کی شرمگاہ کی بجائے وہ ران سے پیدا ہوئے، اگر یہ فضیلت والی بات تھی تو محمد کریم اس سے کیوں محروم رہ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ان کی والدہ کے پیٹ میں کیوں ہوا اور وہ ماں کی ران سے کیوں پیدا نہ ہوئے؟ یہ شیعہ مذہب کا وہ غلو ہے اور ان کے تناقض کا کھلا ثبوت ہے کہ اگر یہ عزت عظمت کی بات ہے تو اس کے پہلے حقدار تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیعہ اپنے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه الا کافر۔ انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ 53۔ اور ابو محمد حسن العسکری سے روایت بیان کرتے ہیں، انہو قال لأم المہدی ستحملین ذکرا واسمہ محمد وہو القائم من بعدی۔ یہ حوالہ بھی انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 55 کا ہے۔ پہلے والا جلد 2 صفحہ 53 پہ ہے اور دوسرا حوالہ صفحہ 55 پہ ہے۔ پہلی روایت کیا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، قائم آل محمد رجل ایک آدمی ہوگا، اس کے نام کی صراحت امام جعفر صادق نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اس کے نام کی صراحت کرنے والا کافر ہوگا۔ بس وہ ایک آدمی ہوگا، رجل کا ذکر آیا، اس کا نام نہیں بیان کیا بلکہ کہا جو اس کا نام بیان کرے وہ کافر ہے، بس وہ قائم آل محمد ہے۔ اور اسی کتاب اسی جلد 3 صفحوں کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 12ویں امام کی والدہ سے کہا کہ تمہیں حمل ہوگا ایک لڑکے کا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ میرے بعد قائم آل محمد ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک صفحے پر 3 صفحے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 12ویں امام کا نام لینے والا، نام رکھنے والا کافر ہے، نام کی صراحت نہیں، اور 3 صفحے کے بعد اس کا نام خود بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے، یہ کتنا بڑا ابہام اور اشکال ہے۔ 3 صفحے پہلے یہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امام قائم آل محمد کا نام کی صراحت کرنے والا کافر ہے، اور خود 3 صفحے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جائیے اس سوال کو اپنے ذاکروں سے پوچھئے۔ ایک اور سوال، اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو اس کو شیعت کے اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہونا پڑے گا؟ وہ امامیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیوں کے پھر آگے فرقے آغا خانیہ بنے، بہرہ بنے، نصیریہ بنے، زیدیہ بنے، شیعہ مذہب میں سے کون سا مذہب اختیار کرے؟ اور سب کے سب یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہیں، اور سب کے سب علی کی امامت کے دعوے دار ہیں، اور سب صحابہ